شہیدوں کو اور شام غریباں میں جلتے ہوئے خیموں کو نہ بھولوں گا میں، چھینی چادریں جلی مسندیں میرے سامنے کے بعد امام شام سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگ اکٹھے ہیں۔ وہاں پر پوچھا تو پتہ چلا، یہ چھٹے امام نقل کرتے ہیں کہ میں بابا کے ساتھ تھا اس وقت۔ تو پوچھا گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہم اس سے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس سے سوال و جوابات بھی کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام بھی گئے، اس نے مجمع پر، وہ عیسائیوں کا جو بڑا عالم تھا، اس نے اسے مجمع پر نگاہ کی تو اس کی نگاہ امام محمد باقر پر ٹھہر گئی۔ پوچھا کیا آپ کون ہیں، مسلمان ہیں؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا اہل علم میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا لست من الجہال، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے یا میں آپ سے سوال پوچھوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا پوچھو۔ تو اس نے سوالات شروع کیے، کہا کہ آپ مسلمان کہتے ہیں کہ جنت میں یہ میوے کھائیں گے، جو بھی جنتی ہوں گے میوہ جات کھائیں گے، جو بھی ان کی دل کرے گی وہ کھائیں گے، لیکن وہ چیز کم نہیں ہوگی، تو اس کی دنیا میں کوئی مثال؟ اس کے بعد سوال کرتا ہے کہ جنت میں جنتی کھائیں گے لیکن کچھ بھی خارج نہیں کریں گے، اس کے بعد اس کی کوئی دنیا میں مثال؟ اس کے بعد سوال کرتا ہے کہ دو ایسے بھائی ہیں جن کی ایک کی عمر 125 سال ہے اور دوسرے کی 25 سال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ دنیا میں بھی ایک ساتھ آئے ہیں اور دنیا سے گئے بھی ایک ساتھ ہیں؟ آگے پوچھتا ہے کہ اب جو سوال پوچھنے جا رہا ہوں واللہ اس کا آپ کو جواب نہیں آئے گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے جھوٹی قسم لی ہے، تمہیں پتہ نہیں میں سلونی قبل ان تفقدونی کے دعوے دار کا بیٹا ہوں، پوچھو تم جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی جنت کی ایسی مثال دیں جیسے جنت میں کہا کہ جنت میں ایک شجر ہے جس کو شجر طوبہ کہتے ہیں، اس کی ہر شاخ جنت کے ہر گھر پر ہے، دنیا میں اس کا کوئی مثال بتاؤ۔ تو امام علیہ السلام نے پہلے سوال سے لے کر آخری سوال تک جوابات دینے شروع کیے۔ کہا کہ تمہارا سوال تھا کہ لوگ جنت میں کھائیں گے لیکن کم نہ ہوگا، اس کی دنیا میں مثال آگ ہے، آپ ایک دیے کو دوسرے دیے سے جلائیں تو پہلی آگ ختم نہیں ہوتی۔ یا میں یوں کہوں کہ علم اگر آپ جتنا پھیلائیں گے اتنا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام نے آگ کی مثال دی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جنت میں آدمی کھائے گا لیکن کچھ بھی خارج نہیں کرے گا، اس کی دنیا میں مثال؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ماں کے بطن میں جو بچہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن کچھ بھی خارج نہیں کرتا۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ عزیر اور اس کا بھائی تھا جو ساتھ میں پیدا ہوئے اور ساتھ میں مرے، لیکن ایک کو اللہ نے 100 سال تک مردہ قرار دیا بعد میں، وہ خیر اس کی علیحدہ تفصیل ہے۔ اور آخر میں جو شجر طوبہ کا اس نے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے کہا ہاں شجر طوبہ کی شاخیں ہر گھر پر ہوں گی، تو دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی کرنیں دنیا کے ہر گھر کے اوپر آتی ہے۔ تو اس طرح اس عیسائی عالم نے کہا کہ اے لوگوں سنو، مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا عالم ہے، آج کے بعد میں تمہیں دکھائی نہیں دوں گا، اگر اگلے سال بھی میں زندہ رہا تو میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا کیونکہ مجھ سے بڑا کوئی عالم دنیا میں موجود ہے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، اتنا بڑے عالم تھے۔ امام علیہ السلام کے روایتوں میں ملتا ہے کہ 40,000 مسئلے امام دن میں بتایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حج پہ گئے ایک خاتون کہتی ہے کہ بلندی پر سیاہ امامہ پہنے امام علیہ السلام بیٹھے تھے کہ لوگ سوال کر رہے تھے، آتے ہیں سوال کرتے ہیں جاتے ہیں، اس طرح لوگ سوال کرتے جاتے ہیں۔ کہہ رہی تھی میں گن رہی تھی
40,000 سوال پورے ہوئے، امام نے جواب دیے۔ اس کے بعد امام نے دعا شروع کی کہ لوگ امام کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام خانہ کعبہ کے قریب آ کے جو بیٹھے ہیں تو قتادہ نامی ایک بصرے کا بڑا عالم ہے، وہ آتا ہے امام علیہ السلام کے پاس۔ وہ جب حج پہ آیا تھا قتادہ بصرے کا، تو اس کے سامنے کوئی عالم بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس کے سامنے کوئی عالم بات نہیں کر سکتا تھا، اتنا بڑا عالم تھا وہ قتادہ۔ جب اس نے دیکھا کہ امام محمد باقر آئے ہوئے ہیں، اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی کو کہہ کے یہ آگے چلا کہ آج میں اس کو خاموش کرا دوں گا، یعنی ایسے ایسے سوالات میں امام محمد باقر سے پوچھوں گا کہ امام خاموش ہو جائیں گے۔ اب یہ دعویٰ کر کے یہ امام کے محضر میں آیا تو اس کی زبان میں لکنت آ گئی، بول نہیں سکتا۔ امام علیہ السلام کو دیکھتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بول نہیں پاتا۔ تو امام علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں قتادہ تم تو مجھے خاموش کروانے آئے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو قتادہ کہتا ہے کہ میرے سامنے دنیا کے سارے عالم خاموش ہو جاتے ہیں، میں آیا بھی اسی نیت سے تھا تاکہ آپ کو خاموش کروا سکوں، لیکن پتہ نہیں میری زبان میں لکنت کیوں آ جاتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے بلند کیا ہے، ہماری عظمت کو اللہ نے بلند کیا ہے، تو جس کی عظمت کو اللہ نے بلند کیا ہو اس کی عظمت کو قتادہ جیسا عام عالم کیسے گھٹا سکتا ہے؟ ہاں عزیزان گرامی، علم پھیلایا امام نے، یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ الانصاری کہتا ہے کہ میں نے سیکھا ہے امام محمد باقر سے۔ امام محمد باقر کا بچپن ہے اور جابر بن عبداللہ الانصاری 5 معصوموں سے سیکھے ہیں، لیکن جب بیمار ہوئے ہیں جابر بن عبداللہ الانصاری اور امام محمد باقر پوچھنے گئے ہیں، تو امام نے جب پوچھا تو جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں کہ مولا انی احب المرض من الصحہ، میں مرض کو زیادہ پسند کرتا ہوں صحت کے اوپر۔ انی احب الموت من الحیات، میں موت کو پسند کرتا ہوں حیات کے اوپر۔ انی احب الفقر عن الغنا، میں غربت کو پسند کرتا ہوں امیری کے اوپر۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، یہ معرفت ہے جابر کی کہ 5 معصوموں کے ساتھ رہے ہیں، تبھی تو اتنی اس میں تقوی، پرہیزگاری اور یہ مقام آیا ہے کہ موت کو پسند کرتا ہے کہ حیات کے اوپر، کہ مرض کو پسند کرتا ہے صحت کے اوپر۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ معرفت ہے جابر کی کہ کہتا ہے میں غربت کو پسند کرتا ہوں، لیکن امام محمد باقر ابھی 9 سال عمر ہے، کہتے ہیں یا جابر نحن اہل البیت لسنا ہاکذا، ہم اہل بیت کا مزاج، ہم اہل بیت کی طبیعت، ہم اہل بیت کبھی ایسا نہیں چاہتے، ہم تو وہی چاہتے ہیں، ہم تو اسی پر راضی رہتے ہیں جو اس پر اللہ راضی ہو۔ اگر اللہ نے ہمیں مرض دیا ہے تو ہم مرض میں راضی ہیں، اگر اللہ نے ہمیں شفا دی ہے، صحت دی ہے تو ہم صحت میں راضی ہیں، اگر اللہ نے ہمیں حیات دی ہے تو ہم حیات پر راضی ہیں، اگر اللہ نے ہمیں فقر دیا ہے تو فقر پر راضی ہیں۔ بس عزیزان گرامی قدر، حشام بن عبد الملک نے امام علیہ السلام کو زہر دیا، امام علیہ السلام پر زہر کا اثر طاری ہوا، امام کے جسم میں جب زہر کا اثر ہوا تو اس کے بعد امام کے جگر کے ٹکڑے باہر ہوئے۔ امام کے جگر کے ٹکڑے جب باہر آئے تو امام جعفر صادق کو بلا کے امام علیہ السلام نے وصیتیں کی ہیں، کہا کہ بیٹا میرے بعد منی میں 10 سال تک مجھ پر گریہ کروانا اور اس گریے میں میرے جد حسین کا ذکر کروانا۔ اس کے بعد امام محمد باقر نے کربلا کا وہ پورا مصائب سنایا ہے، وہ بازاروں میں جانا، وہ درباروں میں آنا، یہاں تک کہ خاص روایت تاکید کر کے سنائیے، کہا کہ بیٹا منی کے میدان میں اس روایت کو، اس مصیبت کو ضرور پڑھنا کہ جب دربار یزید میں ہمیں بلایا گیا تھا تو میں اور میرا بابا سجاد زمین پر بیٹھے تھے اور یہ کمینے شراب پی رہے تھے
اور بار بار ہماری مستورات کی طرف انگلیاں اٹھا رہے تھے، اور یہ امام محمد باقر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مصیبتیں بتائیں اپنی کہ جب بابا کے ساتھ پتھر لگے، وہ مصیبتیں بتائیں کہ جس جگہ شام میں اس جگہ پر بلایا گیا، اس جگہ پر لے آئے کمینے جہاں پر غلام فروخت کیے جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، جب جگر کے ٹکڑے امام محمد باقر کے باہر آئے تو اس وقت ایک حسرت بھرا جملہ کہا کہ بیٹا یا لیتنی کانت لی الاخت مثل الزینب، اے میرے بیٹے کاش میری بھی زینب جیسی، زینب سلام اللہ علیہ جیسی بہن ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں امام محمد باقر کو شاید وہ امام حسن کا زہر یاد آیا ہو کہ جس طرح امام حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے تو کوئی بہن تھی ساتھ میں جو وہ تشت چھپا رہی تھی، یہاں بھی کہہ رہے تھے کاش کوئی میری بہن ہوتی، وہ میرے اوپر گریا کرتی، وہ میری مصیبت پہ گریا کرتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔